السلام علیکم، میں ہوں اسفر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل اپڈیٹس کے ساتھ ہمارا چینل۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے اسرائیل ایران جنگ، امریکہ ایران جنگ۔ اب تک کیا کیا ہوتا رہا، آئی آر کے طالب علم کی حیثیت سے ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نہ شیعہ، نہ سنی، نہ ایرانی، نہ امریکی، نہ اسرائیلی، نہ پاکستانی، ہم سمجھتے ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے انٹرنیشنل ریلیشنز کے یعنی بین الاقوامی تعلقات کس طرح کام کرتے ہیں، اور اس کے طالب علم کی حیثیت سے اب تک جو کچھ جنگ میں ہوتا رہا اور اب جو ہو رہا ہے اور اب جو ہونے جا رہا ہے اس پر تھوڑی سی نظر ڈالیں تو بہت دلچسپ دنیا کی صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ 2025 اور 2026 دنیا میں اسٹریٹجک لحاظ سے، خارجہ پالیسی کے لحاظ سے دو بڑے سال ہیں جنہوں نے دنیا کو ڈیسائیڈ کرا دیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور دنیا کیسی تھی اور اب کیسی رہے گی۔ 2025 میں پاکستان نے مئی کے اندر بھارت کی جو جنگ ہوئی پاکستان انڈیا کی، اس کے بعد جو سینیریو چینج ہوا، جو 10 سال کی فورن پالیسی انڈیا کی تھی وہ ساری تباہ و برباد ہو گئی اس جنگ کی وجہ سے۔ اور پاکستان نے اس کے بعد جو سفارتکاری شروع کی اور اب تک اس کے اثرات مثبت ثابت ہو رہے ہیں۔ اور آج اس جنگ میں مشرق وسطیٰ میں جو اسرائیل اور امریکہ کی ایک مس کیلکولیشن، جسے دنیا بھر کے اخبارات، دنیا بھر کے اسٹریٹجک جو ہے وہ ماہرین، دنیا بھر کے وار ماہرین، دنیا بھر کے ڈیفنس ماہرین قرار دے رہے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا سب سے پہلے کہ یہ جنگ کیوں کرنے جا رہے ہیں، اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے، رجیم چینج کرنی تھی وہ نہیں کر سکے، ایران کو ایٹمی قوت بننے سے روکنا تھا وہ مذاکرات آلریڈی چل رہے تھے، کسی بلا جواز ایک جنگ کی، اور اس کے بعد اتنی مس کیلکولیشنز پہ مس کیلکولیشنز کہ اب تک اس جنگ میں پھنس چکے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جنگ سے اخراج کیسے کیا جائے، یعنی ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ اب بات جنگ پر نہیں ہو رہی، اب بات اس پر نہیں ہو رہی کہ کیا 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 نہیں کیا، جو غلطیاں ہو گئیں۔ اب بات اس پر ہو رہی ہے کہ ایگزٹ کیسے لینا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو۔ سب سے برڈن سب سے زیادہ امریکہ کے اوپر ہے، ان کی اپنی کانگریس، ان کے اپنے لوگ، ان کا اپنا میڈیا، اور ان کے ساری عوام یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ٹرمپ نے یہ کیا احمق آنا اقدام کیا ہے اور غلطی کی ہے، اب اس کو واپس کیسے آنا ہے۔ ٹرمپ جو کہ ایک ایگریسر ہیں، جو کہ اپنے پاور کے جوم میں ہے، اور وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ ان کی جو ایگریشن ہے اور سریا ہے وہ پگھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کہیں کہیں کسی بیان میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بتایا، ایسا لگ رہا تھا کہ ایران حملہ کرے گا تو اس وجہ سے کر دی، اور کہیں کہیں کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کی فیسلٹیز تباہ کر دی ہیں، اب جنگ سے واپس نکلا جا سکتا ہے۔ تو بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات سب سے پہلی یہ ہے کہ رجیم چینج کے لیے جو اقدامات کیے تھے، جو حملہ کیا گیا تھا، سب سے پہلا بلنڈر خامنہ ای صاحب کو مارنا اور شہید کرنا، اس کے بعد لیڈرشپ کا فقدان ہونا، اس کے بعد اس طرح کی مس کیلکولیشن کرنا کہ خامنہ ای کے بعد رجیم چینج ہو جائے گی، وہ ایک غلط ثابت ہوئی۔ اور ایران نے دنیا کو ایک متبادل سسٹم بتایا کہ ڈی سینٹرلائزیشن ایک جنگ کی اسٹریٹجی ہے جس کو پوری دنیا فالو کر سکتی ہے، یعنی ایک لیڈر یا ایک سینٹرل کمانڈ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو ڈی سینٹرلائز رکھیں اور اپنے مقاصد پورے کر لیں۔ دوسری چیز اکنامک پریشر، ایران نے جو ان کے قریبی خطے کے ممالک تھے اس میں جو امریکی فیسلٹیز تھیں، بیسز تھیں، ان کے اوپر اور ان کے جو اکنامک انٹرسٹ تھے اس کے اوپر حملے کر کے بتایا کہ اکنامک اور تیل سب سے بڑی دنیا کے اندر ابھی بھی پاور ہے، اور اس پہ حملے کر کے پوری دنیا کی اکانومی خراب کی جا سکتی ہے، پوری دنیا کی اکانومی کی کیلکولیشن خراب کی جا سکتی ہے، اور آج کے دن تک بھی وہ ہو رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز بند کیا، اسٹریٹ آف ہارموز کی ایسی اہمیت ہے، ہم آئی آر کے اندر سنتے تھے، ہم پڑھتے تھے، اور وہ ساری ٹرمینالوجیز مجھے جب پڑھ رہا ہوں تو مجھے بڑا دلچسپ لگ رہا ہے پڑھنے میں، سننے میں، کہ یہ سب ہم نے پڑھ رکھا ہے اور اب جا کے یہ ساری چیزیں اپلائی ہو رہی ہیں دنیا کے اندر۔ تو ویسے ہی ایک مزہ آ رہا ہے، جنگ اپنی طرف، افسوس اپنی طرف، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے بڑا مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں۔ تو اب سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو گیا، امریکہ نے بولا کہ ہم کھلوائیں گے، نیول شپ بھیج دیں گے، ابراہم لنکن بھیج دیں گے، انشورنس کمپنیز کو گارنٹی دے رہے ہیں، لیکن کوئی بھی آنے کو تیار نہیں ہے۔ امریکہ کی پاور، سپر پاور اسٹیٹس، تین سوال یہاں پر ہیں جو اب اس جنگ کے بعد ہونا ہے کہ یہ جنگ سے ایگزٹ کیسے ہونا ہے، اس کے کیا نتائج ہوں گے، اور ایگزٹ کیسے ہو سکتا ہے، ممکنہ حملے کیا ہو سکتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے۔ دوسرا یہ کہ اس جنگ کے بعد امریکہ کا سپر پاور کا اسٹیٹس کیسے رہے گا، اس نے وینزویلا کے صدر کو اٹھایا، ایران پر حملہ کیا، کرتا تو رہا، لیکن ان دی اینڈ سپر پاور کا اسٹیٹس بعد میں برقرار رہے گا کیونکہ خلیجی ممالک کی حفاظت نہیں کر سکا، اسٹریٹ آف ہارموز کو نہیں کھلوا سکا، جہاں سے تیل کی پیداوار ابھی تک ایکسپورٹ ابھی تک رکی ہوئی ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، ایکسپورٹ رکی ہوئی ہے تو پھر خلیجی ممالک پیداوار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس جو ذخائر ہیں پیداوار کرنے کے وہ بھی بھر گئے نا۔ جب ایکسپورٹ ہی نہیں ہو رہا تو مال، ایک سادہ الفاظ میں بتائیں کہ پانی کا ٹینک ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اب وہ پانی کا ٹینک کی کیپیسٹی، موٹر بھری ہوئی ہے، پانی بھرا ہوا ہے، اب نیا پانی کیسے بھریں گے جب تک وہ پانی جائے گا نہیں؟ تو تیل آتا تھا، ریزرو ہوتا تھا، ایکسپورٹ کے لیے دوسرے ملکوں میں چلا جاتا تھا، پھر نیا تیل نکلتا تھا اور دوبارہ بھر دیا جاتا تھا۔ تو اب پانی کا ٹینک خالی نہیں ہو رہا تو پیداوار بھی رک گئی، ایکسپورٹ رکی ہوئی ہے تو پیداوار رک گئی، تو اس وجہ سے ساری دنیا کی کیلکولیشن آگے پیچھے ہوئی پڑی ہے۔ اب صرف 3-4 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس مزے سے جو ہے پیٹرول کا جو ہے وہ اختیار ہے۔ ایک تو ایران خود ہے،
ایک چائنا ہے، ایک رشیا ہے اور ایک پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان رشیا اور چائنا کے ساتھ منسلک ہے تو اس کو کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے۔ باقی خلیجی ممالک میں پریشانی ہے ایکسپورٹ کی، یورپین ممالک میں پریشانی ہے ایکسپورٹ کی، اور جتنے بھی ریزرو ہیں ان کے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو یوز کریں۔ کتنے دن کے ریزرو ہیں وہ ان کی کیلکولیشن الگ خراب ہونی ہے، بھارت کی کیلکولیشن الگ خراب ہونی ہے، اس کو 1 مہینے کے لیے امریکہ نے بولا ہے کہ آپ تیل لے لیں۔ تو دنیا میں صرف 4-5 ممالک اس وقت ایسے ہیں جن کو کوئی خطرہ نہیں ہے تیل کا، اس میں سے ایک پاکستان ضرور ہے۔ پاکستان کو اتنا آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے برابر میں چین ہے، رشیا ہے، وہ ان کو کہیں نہ کہیں سے پورا تیل کر دیں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں مل رہی، نہ ایران کو نہ اسرائیل کو، نہ امریکہ کو نہ اسرائیل کو۔ امریکہ کچھ نہ کچھ کہہ کے نکل سکتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایران کی میزائل تباہ کر دیے، ان کی انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، ان کی فیسلٹیز تباہ کر دی، وہاں سے نکل جائے، لیکن اسرائیل کے لیے بہت برا ہونے والا ہے۔ اسرائیل اگر بغیر کچھ کیے نکل گیا تو کل کو اس کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ موجود ہے۔ کیا تھریٹ ہے کہ بھائی اب ایران تو کر سکتا ہے، ایران تو بیٹھ ہی نہیں رہا نا، وہ سب کو مار دیا، سب تباہ کر دیا، پھر بھی میزائل حملے ہو جاتے ہیں۔ کل رات میں جو میزائل حملے ہوئے وہ اب تک کے سب سے زیادہ شدید میزائل حملے تھے، جس میں مختلف بہت سارے میزائل ایک ساتھ جو ہے وہ اسرائیل پر برسائے گئے، اور اب ایران نے دھمکی دی ہے کہ وہ ان کے اکنامک ایسٹس جو امریکہ کے ہیں، ٹیک کمپنیز ہیں، بینکس ہیں، ان کو بھی نشانہ بنائے گا۔ تو یہ گیم پلٹ چکا ہے۔ گیم کس طرح پلٹ چکا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے جو جنگ شروع کی تھی اب وہ ختم کرنے کے در پہ ہیں، وہ ایگزٹ اسٹریٹجی مانگ رہے ہیں، لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، اب ہم ختم نہیں کریں گے۔ ویسے ہی ہو گیا جیسے پوٹن رشیا کو اجازت دی امریکہ نے کہ آپ تیل بیچ سکتے ہیں، لیکن رشیا کہہ رہا ہے نہیں 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 نہیں، اب ہم نہیں بیچیں گے، اب ہم اپنے ٹرمز پہ بیچیں گے، آپ ہم سے لانگ ٹرم معاہدہ کریں تیل بیچنے کا تو ہم وہ بیچیں گے، ہم اپنے ریٹ پر بیچیں گے۔ تو ایران کہہ رہا ہے اب ہم جنگ نہیں ختم کریں گے، اب ہم مذاکرات نہیں کریں گے، اب ہمارا ڈیفنس حکمت عملی ختم ہو گئی ہے، اب ہم آپ پہ دل کھول کے حملے کریں گے، آپ کی جو دفاعی صلاحیت تھی وہ ساری تباہ کرنی ہے ہم نے، اب ہم اپنی من پسند جگہوں پر حملہ کریں گے۔ یہ ہے وہ فیکٹر۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل بہت طاقتور، انہوں نے حملے کیے، بہت انفراسٹرکچر تباہ کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں، آگے بھی کریں گے، لیکن اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ رجیم چینج نہیں ہو رہا۔ ایران کا یورینیم پروگرام جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ 60% وہ اٹھا کے لے جائیں گے، وہ نہیں ہو رہا۔ تیسری چیز، ایران میں کوئی ایفیکٹ نہیں پڑ رہا کسی چیز پہ سوائے اس کے کہ بمباری اور یہ لوگ مر رہے ہیں، بمباری اور یہ لوگ مر رہے ہیں، باقی کوئی اسٹریٹجک ویلیو اور اسٹریٹجک حاصل کچھ نہیں ہو رہا اسرائیل کو بھی امریکہ کو بھی۔ تو وہ خدشہ یہ ہے کہ اب ایک ہی چیز بچتی ہے، جب سب ختم ہو جاتا ہے، آپ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، آپ ایگریسر بھی ہوتے ہیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، تو پھر آپ ایک ہی چیز کرتے ہیں، آپ ایٹم بم مار دیتا ہے۔ ایٹم بم وہ واحد حل ہے جو اب بچا ہے اسرائیل کے پاس، امریکہ کے پاس، اور بہت ساری باتوں سے ان کی لگ رہا تھا کہ اب وہ جو ایران کا ایک جگہ ہے فردو، وہاں پر جہاں پہ یورینیم کی افزائش ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ ایٹم بم ماریں اور اس کو ختم کر دیں، ان کی فیسلٹیز کو۔ یہ ایک پاسبلٹی ہے جو ہو سکتی ہے، اور یہ ہو بھی سکتی ہے کیونکہ ریشنل ڈیسیجن اسرائیل اور امریکہ لے ہی نہیں رہے شروع سے۔ سب سے پہلے بچیوں کے اسکول پہ بم مار دیا، اس کے بعد خامنہ صاحب کو مار دیا، جو کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ کیا اسٹریٹجک غلطی کی۔ اس کے بعد اب ریشنل کی توقع نہیں کی جا سکتی کیونکہ اب ایٹم بم بھی مار سکتے ہیں، تو جس طرح ان کے دماغ چل رہے ہیں وہ اسی طرح چل رہے ہیں۔ لیکن ایران کی حکمت عملی بہت کیلکولیٹڈ نظر آ رہی ہے، عرب ممالک کے ساتھ بھی، امریکہ اسرائیل کے ساتھ بھی، اور خطے کے دوسری بڑی طاقتوں کے ساتھ بھی۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ یا تو ایٹم بم پڑ سکتا ہے، ایٹم بم کے بغیر اخراج ممکن، مجھے تو مطلب ایک بند گلی میں چلے گئے ہیں اسرائیل بھی، امریکہ بھی، ایران بھی۔ ایران اس وقت تک کہہ رہا تھا کہ رکوا دیں، ہم نے رکوا دے لیکن نہیں روکے، تو اب بھی ایران اس وقت تک کہہ رہا تھا کہ رکوا دیں، ہم نے رکوا دے لیکن نہیں روکے، تو اب ان کے پاس وہ کانفیڈنس آ گیا، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب حملے کرو، اب ہم بھی کریں گے، تو جب تک نہیں رک سکتے جب تک ایٹم بم نہیں ہوتا۔ دوسرا ابھی ان کا ٹویٹ آیا ہے کہ اب جو ہے ہم ٹیک کمپنیز کو نشانہ بنائیں گے، اب جو ہے ہم کھل کے حملے کریں گے، اب ہماری دفاعی حکمت عملی ختم ہو گئی، اب ہم اٹیک پر جائیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ ایران اور پاکستان اور رشیا سے ہماری بات ہوئی ہے نیگوسیشنز کے لیے بھی، اور اب ہم جو نیگوسیشنز کریں گے، مذاکرات کریں گے، اس میں ہمیں یہ شیورٹی چاہیے پوری دنیا کی طرف سے کہ ہمارے اوپر یہ والی جارحیت نہیں ہوگی، اور ہمارا جو نقصان ہوا اس کا کمپنسیشن چاہیے۔ ان کے صدر کا یہ بیان ہے۔ تو ایران ایک گیم پلٹ کے آ گیا ہے واپس میدان میں کہ بھائی اب تو کھل کے کھیلو، ہم پہ جتنے حملے ہوتے تھے ہو گئے، اور کرنے اور کر دو، لیکن اب ہم مذاکرات نہیں کریں گے، اب ہم ماریں گے آپ کو، اب آپ مریں۔ مڈل ایسٹ اس سارے معاملے میں خاموش ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ امریکہ کے اس جنگ سے نکلنے کے بعد مڈل ایسٹ کو جو ہے وہ یقین دلائے اور اپنا دفاعی معاہدہ ان سے کر کے اس خطے کی سیکیورٹی جو ہے وہ ترکی اور مصر اور پاکستان جو ہے وہ لیں، اور یہ ان کے پاس بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس۔ تو میرے حساب سے اپرچونٹی نہیں ہے، انتہائی احمقانہ اقدام ہوگا۔ جب آپ چین کی فارن پالیسی دیکھتے ہیں، چین کا کسی کے ساتھ کوئی دفاعی معاہدہ نہیں ہے، الائنسز ہیں، اسٹریٹجک ڈیپتھس ہیں، لیکن ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ تو کسی ملک پر کوئی حملہ ہو رہا ہوگا تو چین اس کو جا کے بچائے گا، ایسا کوئی بائیلیٹرل معاہدہ نہیں ہے۔ پاکستان کو بھی کسی ملک کے ساتھ بائیلیٹرل معاہدہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کل کو یہی سچویشن دوبارہ ہو جاتی ہے، خطے میں ایسی سچویشن بن گئی کہ ایران ہی واپس خلیجی ممالک کی بیسس پہ حملہ کر رہا ہے، تھوڑا بہت اسٹریٹجک حملے کر رہا ہے، تو کیا پاکستان ایران کے اوپر حملہ کرے گا؟ یا ایران کے علاوہ کوئی دوسرے ملک سے کسی کے اندر ہو جاتے پاکستان اس کو حملہ کرے گا؟ یا امریکہ ہی خلیجی ممالک پہ کچھ مار دے تو کیا پاکستان اس کی حفاظت کے لیے امریکہ سے لڑے گا؟ یہ ایک بہت بلنڈر ہوگا کہ اگر آپ جائیں اور خطے کی سیکیورٹی لے لیں اور اپنی فوج کو جو ہے رنٹ پہ دے کے کر، نہیں،
بہتر اسٹریٹجک حکمت عملی اور بھی ہیں جو ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ. تو میرے حساب سے تو یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ کوئی اپارچونیٹی نہیں ہے, یہ ایک اوور ایکسائٹمنٹ ہے جس میں آپ غلطی کر بیٹھیں گے, کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں آپ کے پاس معاہدہ ہوا ہے تو آپ تھوڑا سا پھنس گئے, تھوڑا سا پھنس اس لیے گئے کہ ایران جو ہے وہ حملے کر رہا, تو آپ ابھی میڈیشن کرانے میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں کرو ہمارا معاہدہ ہوا ہے, تھوڑا بہت پھنسے ہیں, ٹھیک ہے. تو کل کو اگر آپ پورا فل فلیش لے لیتے ہیں نظام اپنے ہاتھ میں عرب ممالک کا, تو آپ بہت زیادہ پھنس جائیں گے. یہی غلطی دوبارہ نہ کریں, کسی کے ساتھ بائلیٹرل جو ہے وہ معاہدہ نہ کریں. آپ اپنی فارن پالیسی جیسے ابھی چل رہی ہے, بہترین چل رہی ہے اس وقت پاکستان کی فارن پالیسی 2025 کے بعد سے دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا ہے. اس وقت ایران بھی اس کو ریکگنائز کر رہا ہے, رشیا بھی کر رہا ہے, چائنا بھی کر رہا ہے, امریکہ کے ساتھ بھی دوست یارانہ بنا ہوا ہے. تو پاکستان صحیح ڈگر پہ چل رہا ہے, اسی طرح چلتا رہے, کوئی بیوقوفی نہ کرے, کوئی اوور ایکسائٹمنٹ نہ کرے, اور اسی اپنی جو لاجک ہے اس کو لے کے چلے, سب کی مذمت کریں اور جو ہے وہ امن کے لیے بات کریں, ثالثی کا کردار ادا کریں. چین اور رشیا سائیڈ میں بیٹھ کے ہنس رہے ہیں کیونکہ ان کی طرف آئل کا مسئلہ نہیں ہے, رشیا کا آئل بکنا شروع ہو گیا ہے, چین کے پاس ریزرو پڑے ہوئے ہیں اور چین کے جہاز بھی ایران جانے دے رہا ہے. ایران نے آج تھائی لینڈ اور جاپان کے 2 جہازوں پر بھی حملہ کیا, تب بھی امریکہ نہیں آ سکا. تو اسٹریٹ آف ہارموز ایک ایسا اکا ثابت ہوا ہے, ترپ کا پتہ ثابت ہوا ہے, جو کہ ہمیشہ سے تھا لیکن دنیا نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ یہ بند ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے. تو اب پتہ لگ رہا ہے کہ بند ہو رہا ہے, تو دنیا کی اسٹاک مارکیٹس گرنا شروع ہو گئی ہیں, تیل کی مارکیٹس گرنا شروع ہو گئی ہیں, ریٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, اور دنیا کی اکانومی ڈاماڈول ہوئی ہوئی ہے. اور اب ممالک کی ٹورزم, عرب ممالک کا ایک سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ داؤں پر لگ گیا ہے. ہونا یہ ہے کہ ایران کے پاس ایک یہی آپشن تھا کہ ہم اکانومی کو ہٹ کریں, وہ ہمیں ہٹ کریں گے, تو ہم اکانومی کو ہٹ کریں گے, اور وہ اکانومی جب ہٹ ہوگی تو پھر پریشر پڑے گا اسرائیل اور امریکہ پر, اور وہ یہ جنگ روکیں گے. یہ ایک پوائنٹ تھا, 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, 1 اسٹریٹجک حکمت عملی تھی ایران کی, جو انہوں نے اتنی کیلکولیٹڈ کی ہے کہ ابھی تک اس کا اثر ان کے حق میں ہی جا رہا ہے. کل کو اگر یہی ممالک, عرب ممالک, ان کے پاس آئل کے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں, یہ اپنی جو انویسٹمنٹس ہیں امریکہ کے اندر وہ نکالنا شروع کرتے ہیں, لیکویڈیشن شروع کرتے ہیں, تو امریکی مارکیٹ, نیو یارک مارکیٹ گرنا شروع ہو جائے گی. نیو یارک مارکیٹ گرنا شروع ہوگی تو پھر اندر ایک ہنگامہ لگ جائے گا امریکہ کے اندر, اور وہ ویسے ہی جو ہے وہ دوبارہ سے جنگ کی روک تھام کی طرف چلے جائیں گے. تو ایران کے پاس ایک سنگل پوائنٹ تھا, سنگل حکمت عملی تھی, انہوں نے اسی سنگل حکمت عملی کو اتنے ٹکڑوں میں بانٹ کے کھیلا ہے کہ اب تک ان کا اپر ہینڈ اس لحاظ سے نظر آتا ہے کہ اسٹریٹجکلی تباہی جتنی ہو گئی ہے, لوگ ان کے زیادہ مارے, کیونکہ ظاہر پاور تو بڑی ہے نا, اسرائیل اور امریکہ پاور بڑی ہے مارنے میں, فوج ہے ان کی زیادہ, ان کی ٹیکنالوجی زیادہ ہے, لیکن دماغ تھوڑا سا کم ہے, اسٹریٹجکلی دماغ کم ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک پاپولسٹ آدمی ہے, جس طرح وہ کام کر رہے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک پاگل پن جھلکتا ہے ان کے کام میں. نیتن یاہو ایک دوسرے پاگل ہیں, جو 2 پاگل مل گئے ہیں اور دونوں کچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ کچھ نہیں کر پائے, تو اینڈ میں ایٹم بم ہی مار سکتے ہیں, یہی والا مائنڈ سیٹ ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایٹم بم مارتے ہیں یا ایران مان جاتا ہے اور مذاکرات کر لیتا ہے, یا مذاکرات اپنی ٹرمز پہ کرتا ہے, کیونکہ اکانومی ہلی پڑی ہے, پیٹرول کا کچھ نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ کیا ہونا ہے, اسٹریٹ آف ہارموز بند ہوا ہے. اب آگے 2-4 دن میں مزید پتہ لگے گا کہ کس کی کیا حکمت عملی, کیا فوجیں اتار کے یورینیم لینا ہے یا میزائلوں پہ حملے کرنے کہ ان کی میزائل کی طاقت ختم کرنی ہے. وہ بھی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. کل رات بھی اتنے میزائلوں پہ کہ حملے ایران نے کر دیے ہیں کہ اگر امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے میزائل ختم کر دیے ہیں ان کے, تو وہ بھی نہیں ہو سکے. کل پھر ہونے, آج شدید حملے ہوئے ہیں, اور آج دھمکیاں دی ہیں کہ ٹیک کمپنیز جو IBM ہے, گوگل ہے, مائکروسافٹ ہے, ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں. انہوں نے ورک فرام ہوم کی تاکید کر دی اپنے ورکرز کو. تو ایران ایک ماسٹر اسٹروکس پہ ماسٹر اسٹروکس مار رہا ہے. امریکہ اور اسرائیل کیا سپر پاور رہیں گے؟ کیا امریکہ ایک اوور ریٹڈ سپر پاور تھا جس کو سب ٹیسٹ کر رہے تھے؟ اس وقت شاید چین اور رشیا کو بھی حوصلہ ملا ہے کہ یہ اتنی بڑی سپر پاور ہے, تو اتنے بیوقوف لوگ ان کی خارجہ پالیسی میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ایون کہ جب ایران ان کو اسٹریٹجکلی اتنا ٹف ٹائم دے سکتا ہے, تو پھر پاکستان تو ایک بڑی فضائیہ کے ساتھ ہے, بڑی فوج کے ساتھ ہے, اور ایک فل فلیش نیوکلیر پاور ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان ان پر حملہ کرے گا یا ان سے لڑے گا. پاکستان کم سے کم اس سے یہ سبق حاصل کر سکتا ہے کہ اپنے فیصلے کچھ نہ کچھ بے خوفی سے کر سکتا ہے. امریکہ بڑی پاور ہے, لیکن امریکہ کا زوم جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ اس کو توڑا جا سکے. اس میں کہیں نہ کہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے بھارت کا ایک ہوا بنا ہوا تھا, امریکہ کا بھی شاید ایک ہوا بنا ہوا تھا, جسے آہستہ آہستہ اس جنگ کے بعد کم ہونا شروع ہو گیا ہے غلط فیصلوں کی وجہ سے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب تک ایک ڈر برقرار ہے نا, تو وہ ڈر رہنا چاہیے. جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں تو وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے. تو امریکہ نے یہی حرکت کی ہے کہ وہ ایگزیکیوشن کر کے وہ ڈر کو ختم کر دیا, اور لوگوں کو اس کی ڈیپتھ پتہ لگ گئی کہ ان کے آس پاس کی خارجہ پالیسی میں کیا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کتنا حد تک ڈیپ جا سکتے ہیں. تو پاکستان کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ آپ بہت سارے فیصلے اب جو ہے امریکی خوف کے بغیر کر سکتے ہیں, اور اپنے ملک کو, اپنی قوم کو, اپنی عوام کو پرائیورٹی دے سکتے ہیں امریکہ کے اوپر. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پاکستان کے لیے, اس کو سیکھنا پڑے گا یہ چیز. اس کے علاوہ معاملات جو ہے وہ انفولڈ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ یقینی ہے کہ اس جنگ کے بعد امریکہ کی سپر پاور کی حیثیت اس طرح نہیں رہنی چاہیے, یا اسرائیل کا ہوا اس طرح نہیں رہنا چاہیے جس طرح سے پہلے چل رہا تھا.